لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے کے لیے جماعت مخالفین نے جو مختلف تدبیریں استعمال کیں، ان کے متعلق سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں ہم واقع شورا کے متعلق تبصرہ کر رہے تھے. چنانچہ واقع شورا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شورا کی جو جوازیت تھی وہ حضرت عمر کے حکم پر مبنی تھی، اور شورا کے متعلق حضرت عمر نے ہی تمام احکامات و ارشادات اور تمام اصول و قواعد بنائے تھے. اس ضمن میں سنت شیخین کی پیروی، یعنی سنت حضرت ابوبکر اور سنت حضرت عمر کی پیروی کی جو شرط تھی وہ حضرت عمر نے مقرر نہیں کی تھی، بلکہ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا اضافہ تھا. لہٰذا یہ شرط ناجائز ہوئی، اور چونکہ حضرت عثمان اسی ناجائز شرط کی بنیاد پر خلیفہ مقرر کیے گئے تھے، لہٰذا وہ خلافت بھی ناجائز ہوئی. اب اس واقع شورا میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون سی فضیلت عبد الرحمن ابن عوف میں تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ جس طرف یہ ہوں گے وہی خلیفہ اور جانشین رسول ہوگا. خود جناب رسول خدا تو فرماتے ہیں کہ حق اس طرف پھرتا ہے جدھر علی علیہ السلام ہوتے ہیں، مگر حضرت عمر فرماتے کہ نہیں، حق اس طرف پھرتا ہے جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضرت عمر خود ہی عبد الرحمن ابن عوف کو فرعون امت کے لقب سے نوازتے ہیں، اور خود ہی خلافت الہیہ کے فیصلے کے لیے ایک ایسا ثالث اور حکم اور سرپنچ مقرر کر دیتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں تمام اختیارات ہوتے ہیں. ایسا کیوں؟ وجہ ظاہر ہے کہ ان ساری کوششوں سے حضرت عمر کا مقصد تھا کہ خلافت حضرت علی علیہ السلام کو نہ ملے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے فرعون امت ہی موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا. حضرت علیہ السلام بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے اور خلافت کے درمیان محض حضرت عمر حائل ہیں. اگر حضرت عمر نہ ہوتے تو خلافت ضرور حضرت علیہ السلام کو مل جاتی. چنانچہ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اب ہم آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کرتے ہیں کہ جسے ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں درج کی. عبارت کچھ اس طرح ہے: حضرت علی علیہ السلام مکان شورا سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت ان کے چہرے پر مظلومیت اور رنج کے آثار تھے، اور وہ عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہمارے اوپر زبردستی کی ہے اور ہم سے ہمارا حق چھین لیا ہے. ہمارے لیے صبر کرنا اور تمہارے لیے حق کو چھوڑنا سنت ہو گئی ہے. پھر کچھ الفاظوں کے بعد وہ لکھتے ہیں: شیبی کہتے ہیں کہ جب بیعت کے بعد عثمان اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تمام بنی امیہ ان کے ساتھ گھر میں بھر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا.
ابو سفیان نے کہا کہ کیا اس وقت یہاں کوئی غیر بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اے بنی امیہ، اب موقع ہے، حکومت سے خوب اچھی طرح لوٹ لو، کیونکہ قسم ہے اس کی جس کی قسم ابو سفیان کھایا کرتا ہے، نہ عذاب ہے نہ حساب، نہ جنت ہے نہ دوزخ، نہ حشر ہے نہ قیامت۔ عوانہ شفیق ابن مسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلے تو اپنے اقربا سے کہا کہ اے بنی عبد المطلب، تمہاری قوم قریش تمہارے ساتھ رسول خدا کی وفات کے بعد ایسی ہی عداوت رکھتی ہے جیسی کہ آن حضرت کی زندگی میں رکھتی تھی، اور اگر ان کی اطاعت کی جائے گی تو وہ کبھی تمہیں حاکم نہ بنائیں گے۔ قسم بخدا یہ لوگ حق کی طرف کبھی نہ آئیں گے لیکن تلوار سے۔ عبداللہ ابن عمر اس وقت وہاں آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سارا کلام سنا اور کہا کہ اے ابو الحسن، کیا تم چاہتے ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کریں اور قتل کریں؟ حضرت علیہ السلام نے کہا کہ خاموش ہو، اگر تیرا باپ نہ ہوتا اور میرے ساتھ وہ ہمیشہ سے قول اور فعل میں دشمنی نہ کرتا تو عثمان یا ابن عوف یا کوئی اور خلافت میں میرے ساتھ تنازع نہ کرتے۔ سامعین کرام، یہ عبارت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 410 پر درج کی ہے۔ لہذا اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ پہلا دن نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ تیسری خلافت کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے دونوں خلافتوں کے موقع پر بھی حضرت علیہ السلام کا حق ان سے چھینا گیا، اور یہ دراصل خلافت جو تھی حضرت علیہ السلام کا حق تھا، کہ جس کا اظہار انہوں نے اس جملے سے کیا ہے کہ یہ پہلا دن نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا حق چھین لیا گیا۔ اور اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں ابو سفیان کی حالت، کہ ابو سفیان کے جملے کو ملاحظہ فرمائیں کہ میں جس کی قسم کھاتا ہوں اس کی قسم کھا رہا ہوں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اور اللہ کی قسم بھی نہیں کھایا کرتا تھا، کسی اور کی قسم کھایا کرتا تھا کہ جس کا اس نے نام لینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس طریقے سے کہا کہ قسم ہے اس کی جس کی قسم ابو سفیان کھایا کرتا، نہ عذاب ہے نہ حساب، نہ جنت ہے نہ دوزخ، نہ حشر ہے نہ قیامت۔ سامعین، یہ جملہ اس کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بالکل واضح ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس کے ایمان اور اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ان کے لیے کافی قابل غور ہے یہ جملہ، کہ جس میں ابو سفیان نے علل اعلان کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کیا ہے اور عذاب، حساب، جنت، دوزخ، حشر، قیامت تمام چیزوں کا انکار کیا ہے۔ لہٰذا اس ابو سفیان کے کفر کے متعلق ہم اس سے پہلے بھی جنگ حنین کا جب تذکرہ کر رہے تھے تو اس میں اس کا جو جملہ تھا اور اس کے مناسبت سے بھی ہم نے وہاں پر بھی گفتگو کی تھی کہ جس سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اس کا کفر ثابت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ شخص کہ جس کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے اور بلکہ کتابوں میں بہت سارے جگہوں پر اس کے کفر کا ثبوت مل جاتا ہے، اس کو تو امت مسلمہ بہت بڑا پکا مومن اور مسلم مانتی ہے، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کے جن کے ایمان اور اسلام اور جن کے یقین کے بارے میں مختلف دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں اور مختلف کتابوں کی مختلف عبارتوں سے اور روایتوں سے ان کے ایمان کا اثبات ہوتا ہے، ان کو امت مسلمہ کافر سمجھتی ہے۔ اور انشاءاللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق اور ان کے اسلام کے متعلق تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ بعد میں کبھی کی جائے گی جب یہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا تب۔ بہرحال تو اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر سے خاص طور پر واضح اور کھلے لفظوں میں فرمایا کہ خاموش ہو، اگر تیرا باپ نہ ہوتا، یعنی اگر حضرت عمر نہ ہوتے، کیونکہ یہ بات وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرما رہے ہیں کہ خاموش رہے، اگر تیرا باپ نہیں ہوتا اور میرے ساتھ وہ ہمیشہ سے دشمنی نہیں کرتا قول و فعل میں، تو عثمان یا ابن عوف یا کوئی اور خلافت میں میرے ساتھ تنازع نہ کرتے، جھگڑتے نہیں اور میرا حق مجھے مل جاتا۔ تو یہ جملے سے اور اس عبارت سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ حضرت علیہ السلام کی خلافت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، اور تینوں خلافتوں کے موقع پر یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حضرت علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے اور محروم رکھنے کے لیے مختلف تدبیریں استعمال کی، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بہرحال
حضرت عمر کی یہ شرط کہ ممبران شورا میں سے جو اکثریت کے خلاف ہو اس کی گردن اڑا دی جائے، دراصل اپنے میں بہت سے راز چھپائے ہوئے۔ حضرت عمر نے ایسی ترکیب اور ساخت شورا کی رکھی تھی کہ حضرت عثمان اکثریت میں رہیں اور وہی خلیفہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علیہ السلام حق کو اس طرح ضائع ہوتے دیکھ کر بیعت عثمان سے انکار کریں گے، لہٰذا حضرت عمر کی یہ شرط دراصل حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے کے برابر تھی، اور یہ بات اچھی طریقے سے ثابت ہو رہی ہے کہ یہ قتل کا فتویٰ دیتے وقت حضرت عمر کے ذہن میں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جب حضرت ابوبکر کی خلافت سے حضرت علی علیہ السلام نے انکار کیا تھا، تب بھی حضرت عمر نے یہی تجویز پیش کی تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور دیگر بنی ہاشم کو جناب فاطمہ کے گھر کے اندر جلا کر خاک کر دینا چاہ رہے تھے، اور کس طرح وہ بار بار زور دے رہے تھے حضرت ابوبکر کو کہ اسے قتل کر دو یا اسے بیعت لے لو وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ان دونوں موقعوں پر تو حضرت عمر اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے، مگر حضرت عمر کی پالیسی ایسی دور رس اور نتیجہ خیز تھی کہ آخرکار کربلا کے میدان میں بار آور ہو کر رہی۔ سامعین، یزید نے اپنی طرف سے کسی نئے خیال یا نئی تجویز کی ابتدا نہیں کی تھی، اس نے فقط حضرت عمر کے اس اصول کی پیروی کی تھی کہ جو بیعت نہ کرے اس کو قتل کر دو، جو کہ حضرت عمر کا اصول تھا، جو پہلی اور دوسری اور تیسری تمام خلافتوں کے موقع پر انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا۔ تو یزید نے صرف اس کی پیروی کی تھی۔ دراصل یہ اصول، یہ قانون نکالنے والے اور اس کی ابتدا کرنے والے اور ایجاد کرنے والے حضرت عمر ہی تھے کہ جو بیعت نہیں کرے اسے قتل کر دو۔ معلوم نہیں کہ یہ شرط فقہ اسلامی کے کس اصول میں آتی ہے۔ محض خلاف رائے رکھنے سے قتل کا مستوجب وہ ہو گیا جو ابھی ابھی خلافت کا امیدوار تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خلیفہ بنائے جانے کا مستحق تھا، صرف اس نے چونکہ کسی اور کے خلیفہ بنائے جانے پر اعتراض کیا، اسے نہیں مانا، لہذا اب وہ واجب قتل ہو گیا۔ یہ کون سی فقہ کا کون سا اصول ہے، یہ سمجھ کے باہر ہے۔ بہرحال ہاں، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر وہ فتنہ و فساد پیدا کرے تو وہ کیا ہر شخص جو فتنہ و فساد پیدا کرے واجب قتل ہے، لیکن حضرت عمر کا تو حکم تھا کہ وہیں پر یہ معلوم کرتے ہی کہ یہ اکثریت کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے، فوراً اس کو قتل کر دو۔ بہرحال یہ بھی ایک عجیب سی منطق ہے کہ جس کی ایجاد حضرت عمر نے کی تھی۔ اچھا، شورا کے واقعات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر شورا کے افراد دو برابر گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور ایک طرف 3 ہوں ایک طرف 3 ہوں تو پھر عبداللہ ابن عمر سرپنچ ہوں گے، لیکن انہیں بھی اسی طرف ہونا چاہیے جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوں۔ یہ نئی قسم کی سرپنچی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عبداللہ ابن عمر میں کون سی فضیلت تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ عجیب الخلقت سرپنچ بننے کا فخر دیا گیا۔ بقول حضرت عمر وہ تو فقہ سے ایسے ناواقف تھے کہ اپنی عورت کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یہ اعزاز فقط اسی وجہ سے ملا کہ وہ ایک خلیفہ کے فرزند تھے، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تو موجب سزا ہے، اور دوسری طرف خلیفہ کی قرابت داری موجب جزا ہے۔ اچھا، ایک اور منطق ملاحظہ کیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف میں 3 متضاد صفات جمع کر دی گئی تھیں: امیدوار خلافت، سرپنچ اور خلیفہ بنانے والا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے تو خلیفہ بننے سے شروع میں ہی انکار کر دیا تھا، پھر انہیں شورا میں اتنے اختیارات کے ساتھ کیوں داخل کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو محض حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے داخل کیے گئے تھے، اور یہی وہ راز کی بات تھی جو حضرت عمر نے ان سے اعلان شورا سازی سے پہلے تنہائی میں بلا کر کہی تھی۔
اچھا، اس کے علاوہ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام میں جو مزاح کا نقص نکالا تھا کہ آپ میں مزاح کی عادت ہے اس لیے آپ خلافت کے مستحق نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پہلے ہی تبصرہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بہانہ بازی ایسی صاف تھی کہ اس پر مزید کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عمر خوش مزاجی اور خوش خلقی میں کیا عیب دیکھتے تھے، اور ان کو یہ بات کیا خراب لگتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حضرت علیہ السلام کو خلافت کے مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ شاید ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا، یا یاد نہیں رہا ہوگا، یا خیال نہیں رہا ہوگا کہ ایون جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کی عادت تھی آپ میں، آپ مزاح فرمایا کرتے تھے، اور مزاح لطیف کی صفت بدرجہ اتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ لہذا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک واقعہ کھجور والا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ابھی مزید ہم کچھ حوالے اور کچھ ایک آدھ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوا کہ ایون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیاہ ستہ میں سے جو صحیح ترمذی ہے، ان کے مصنف اور مؤلف ترمذی نے ایک اپنی دوسری کتاب جس کا نام ہے شمائل النبی، اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ ایک خاص باب، ایک خاص چیپٹر صرف اسی ذکر کے لیے مخصوص کیا ہے کہ جس میں ذکر مزاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یعنی باقاعدہ انہوں نے ایک چیپٹر میں وہ تمام احادیث اور روایات کو جمع کیا ہے کہ جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح فرمانا ثابت ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ قاضی ابو الفضل ایاز ابن موسیٰ، انہوں نے اپنی کتاب شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں ایک عبارت درج کی ہے کہ جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، میرے اور جناب رسول خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ جب آپ مجھ کو دیکھتے تبسم فرماتے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مزاح کرتے تھے، ان سے اختلاط کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے بچوں سے کھیلتے تھے، ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اور غلام اور آزاد اور لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول کرتے تھے۔ مدینہ میں مریض کتنی ہی دور ہو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے، اور عذر کرنے والے کا عذر قبول فرماتے تھے۔ چنانچہ سامعین کرام، اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مزاح کرتے تھے، اس کا باقاعدہ صریح الفاظوں میں ذکر ہے، جسے قاضی ابو الفضل ایاز ابن موسیٰ نے اپنی کتاب شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں درج کیا ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ سید جمال الدین محدث نے اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں، اور ابو زکریا تبریزی نے اپنی کتاب تہذیب غریب الحدیث میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں مزاح کی عادت تھی، اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ میں مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اب سامعین کرام، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اس مزاح کی عادت کی وجہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہدہ رسالت سے برطرف نہیں کیے گئے، تو ان کا جانشین اس کی وجہ سے اپنے حق سے محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ بہرحال، ارباب شورا کو خلیفہ مقرر کرنے کا اختیار فقط حضرت عمر کی طرف سے چند شرطوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ چونکہ حضرت عثمان کا تقرر ان شرطوں کے خلاف ہوا، لہذا ناجائز تھا۔ جن باتوں میں وہ خلاف تھا وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، مگر یہاں پر اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ارباب شورا حضرت عائشہ کے گھر میں یا اس کے قریب جمع ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے بھانجے اور داماد مسور ابن مازمہ کا گھر پسند کیا۔ دوسرے یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ خلیفہ کا انتخاب 3 دن کے اندر ہو جائے، گویا اختیارات جو تھے وہ صرف 3 دن کے لیے ملے ہوئے تھے۔ اگر ان کو اس عرصے میں استعمال نہ کیا تو پھر امت کا حق ہوگا کہ کل امت میں سے
جس کو مناسب سمجھے خلیفہ مقرر کرے، مگر حضرت عثمان کا انتخاب چوتھے دن ہوا، جبکہ اس سے پہلے یہ اختیارات ختم ہو چکے تھے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے باہر کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی سخت تاکید کر دی تھی، چنانچہ 50 انصار دروازے پر کھڑے کر دیے گئے تھے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں نہ ان کو باہر جانے دیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس کے خلاف عمل کیا، انہوں نے تو گروہ بندی قائم کرنی شروع کر دی۔ اس طرح بنی امیہ کو چال بازیوں کا موقع بھی مل گیا۔ بہرحال اب اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فقط اتنا کہا تھا کہ جس طرف عبد الرحمن ہو ان میں سے خلیفہ ہوگا۔ عبد الرحمن نے تو امیدواروں کی تعداد ہی کم کر دی اور اپنے آپ کو باقاعدہ ایک ثالث اور حکم اور پنچ بنوا لیا، حالانکہ حضرت علیہ السلام ان کی ثالثی پر راضی نہیں تھے، لہذا عبد الرحمن کا ثالث بن کر فیصلہ کرنا ناجائز تھا، کیونکہ حضرت علیہ السلام باقاعدہ اس سے راضی نہیں تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے خلیفہ کے اوپر یہ قید نہیں لگائی تھی کہ وہ سیرت شیخین کی پیروی کرے گا، یعنی سیرت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی پیروی کرے گا۔ یہ شرط تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے طرف سے لگا دی تھی، اور چونکہ اسی شرط کی بنیاد پر حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا تھا، اور چونکہ یہ شرط جو تھی وہ حضرت عمر کے ہدایات اور ارشادات و احکامات میں سے نہیں تھی، لہذا جو خلیفہ اس شرط کی بنیاد پر مقرر ہوا وہ ناجائز تھا۔ اور یہاں پر سامعین ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ سنت شیخین یعنی سنت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی پیروی وہ کرے جو ان سے علم و فضل میں کمتر ہو۔ وہ دونوں خود تو اپنی مشکلوں میں مشکل کشا کی طرف رجوع کریں۔ حضرت عمر کہیں لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کریں۔ بہرحال سامعین کرام، یہ بہت اچھی طریقے سے ثابت ہوا کہ تجویز شورا بھی حضرت عمر کے مقصد سیاست کے حصول کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی۔ اس سے اسلام میں کیا خرابیاں پھیلیں اور اسلام کو کیا نقصان پہنچا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تفصیل سے ہم آئندہ تقریروں میں کریں گے۔ اور یہاں پر آ کر ہمارا واقعہ شورا پر تبصرہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ جو واقعہ شورا والی تدبیر تھی یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مختلف تدبیریں اس جماعت مخالفین نے استعمال کی تھیں، تو جن میں سے ایک تدبیر تھی تنقیص شان اہل بیت، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانا، کم کرنا، لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر و منزلت کو کم کرنا۔ لہذا آج چونکہ وقت ہے ہمارے پاس کافی، تو ہم اس تدبیر کے متعلق مختصراً کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی تفصیلی موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ آج کی تقریر میں ہی یہ مکمل ہو جائے گا، اور انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں آج کی تقریر میں، اور آئندہ تقریروں میں بھی اس کے مختلف پہلوؤں پر ایک ایک کر کے یہ ذکر کیا جائے گا، اور مختلف موضوعات کے تحت یہ بات ثابت ہوگی، اور یہ جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اہل بیت نبی کو ہر ممکن ذریعے سے لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی، ہر ممکن سختی جو ان پر ہو سکتی تھی وہ کی گئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ازواج نبی خصوصاً حضرت عائشہ و حفصہ کے مقابلے میں گرایا گیا، اور یہ حضرت عمر اور ان کی جماعت کی سیاست کا ایک انتہائی اہم ترین جز تھا۔ حضرت عمر کی سیاست کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف صحابہ کا ایسا محاذ قائم کیا جو ہمیشہ باقی رہا، اور جس نے اسلام کو مکمل طور سے مسخ کر کے رکھ دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
توجہ اور محبت جو ان کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تھی، وہ صرف یوں ہی نہیں تھی، بلکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذاتی فضیلت اس قابل تھی کہ ختم المرسلین ان کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ حضرت عمر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو گرانے اور حضرت عائشہ کو بڑھانے کے لیے جو مثنوی عشق کا نقشہ جھوٹی اور گڑی ہوئی روایات کے ذریعے سے پیش کرنا چاہا، اس نے ایک نہایت مذاق خیز صورت پیدا کر دی۔ اگر کوئی آریہ ان میں سے چند کا ترجمہ کر کے اپنی کتاب رنگیلا رسول میں جمع کر دیتا ہے تو وہ قتل کیے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے، مگر جس کتاب سے وہ ان باتوں کو پیش کر رہا ہے اور نقل کر رہا ہے، وہ کتاب یعنی صحیح بخاری اصح الکتاب بعد الکتاب الباری، یعنی خداوند متعال کی کتاب قرآن کے بعد میں سب سے صحیح ترین کتاب کا لقب اسے دیا جاتا ہے، اور وہ سب سے صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اسی کتاب کی اور حدیثوں سے جمع کر کے اس نے وہ کتاب لکھی تھی۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب کوئی غیر مسلمانوں کی سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں سے حدیثیں جمع کر کے اگر رنگیلا رسول لکھے تو وہ قابل قتل سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی سیٹنک ورسز لکھے تو وہ قابل قتل سمجھا جائے گا۔ لیکن جس کتاب سے یہ افراد ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں، ان حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں، ان روایتوں کو اور ان حقائق کو درج کر رہے ہیں، وہ کتاب لیکن سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کے بعد میں دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب وہی ہے۔ یہ عجیب سی منطق ہے، یہ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامعین کرام، آخر کار حضرت عائشہ کو ایسا بڑھایا کہ صدیقہ کا درجہ دیا، اور وہ فقہ دین کی معلمہ قرار پائیں۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دختر رسول کو کچھ بھی نہ سمجھا، بلکہ مجبور کیا کہ عدالت میں سر دربار آئیں اور مقدمہ فدق کا حکم ان کے خلاف سنانے کی خوشی حکومت کو حاصل ہو، ان کو اور ان کے گواہوں کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیں۔ بہرحال حضرت عائشہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 12,000 درہم سالانہ مقرر کیا جاتا ہے، دیگر امہات المومنین میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم سالانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کچھ بھی نہیں، اور حضرت علی و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو صرف 5,000 درہم سالانہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت 5 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ایک حصہ خدا و رسول کا، ایک حصہ رسول خدا کے ذوالقربہ کا، ایک حصہ یتیم کا، ایک حصہ مسکین کا، اور ایک حصہ مسافر کا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا کرتے تھے، مگر حضرت ابوبکر نے اول کے جو 2 حصے تھے وہ بند کر دیے، یعنی نہ تو رسول خدا کا حصہ رکھا اور نہ ہی اہل بیت رسول کو حصہ دیا، صرف آخر کے 3 حصے باقی رہ گئے۔ مال غنیمت آئندہ سے اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم ہونے لگا، اور اس حقیقت کو ایک انگریز مصنف NP ایگنٹز نے اپنی کتاب محمدن تھیوریز آف فائنانس کے چیپٹر 11 کے پیج نمبر 465 پر یہ حقیقت انہوں نے درج کی ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فدق کے معاملے میں تو فرمایا تھا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے سر منہ تجاوز نہیں کرنا چاہتا،
اب یہ مالی غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں یہ تجاوز کیسا؟ مدعا اور مقصد صرف وہی ایک تھا، یعنی تنقیص شان اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانا اور گرانا اور ان کے قدر و منزلت کو لوگوں کے نظروں میں کم کرنا۔ اچھا، جماعت حکومت کا طرز عمل بھی قابل غور ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق کے دعوے میں نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا اور ان کی شہادت کو ناقابل اعتبار، مگر دیگر صحابہ کو صلاح عام دی گئی کہ جن سے جناب رسول خدا نے کوئی وعدہ کیا تھا وہ آئے اور پورا کر کے لے جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کے دعوے بغیر کسی گواہ اور شہادت اور تحریر کے پورے کیے گئے، اور ان کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ تقریروں میں کریں گے۔ بہرحال تنقیص شان اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے اور گرانے اور ان کی قدر و منزلت کو لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے، جن میں سے کچھ کا ذکر تو ہم ابھی کر چکے ہیں اور کچھ کا ذکر انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں آئے گا جو کہ دیگر موضوعات کے تحت کی جائیں گی۔ تو دراصل ان دیگر ذیلی موضوعات میں یہ حقیقت بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ لہذا سامعین کرام، یہ تدبیر تھی اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے اور گرانے کی، کہ جن میں سے کچھ ثبوت اور کچھ ایسے حقائق کہ جو اس مطلب کو ثابت کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم نے مختصراً پیش کیے، اور انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں بھی دیگر تدبیروں کے تحت اور دیگر موضوعات کے تحت یہ حقیقت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے ہم فی الحال اس تبصرے کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ تدبیر بھی اپنے یہاں پر اس کا تبصرہ اور اس کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس طریقے سے آج کی تقریر بھی ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ایک جو ان کی نئی تدبیر ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور تفصیل سے اس کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔